نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواہ البخاری. میرے انتہائی معزز سامعین اور سامعات، آج میں آپ کے سامنے ظلم کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جیسے دیگر گناہوں کا ایک چرچا ہو چکا ہے اور دیگر گناہ انتہائی کثرت کے ساتھ پھیل چکے ہیں، اسی طریقے سے یہ ظلم کا گناہ بھی انتہائی کثرت کے ساتھ پھیل چکا ہے. یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ظلم کی دو قسمیں ہوتی ہیں. نمبر ایک، انسان کا ظلم ہوتا ہے اپنی جان پر، یعنی انسان اپنے جان کے ساتھ ظلم کرے، یہ بھی ظلم ہے. اور نمبر دو ظلم کا گناہ، اس کا تعلق معاشرے میں دیگر مخلوقات کے ساتھ ہے کہ آئے ایک انسان دوسرے انسان پہ ظلم کرے، یا ایک انسان دوسرے جانور پہ ظلم کرے یا مخلوقات میں سے کسی اور کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے. شریعت مطہرہ میں ان تمام مظالم سے اللہ رب العالمین نے بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا بجا منع فرمایا ہے. میں اپنی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. میری گفتگو میں آج 3 باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. نمبر ایک، میں آپ کے سامنے 4 روایات پیش کروں گا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے منع بھی فرمایا اور اس کا انجام بھی بیان فرمایا ہے. نمبر دو، اپنے معاشرے میں پھیلے ہوئے مظالم اور ظلم کی مختلف صورتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آج ہمارے معاشرے میں ظلم کی کون کون سی صورتیں رائج ہیں. اور نمبر 3، میں چند ایسے واقعات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جن لوگوں نے ظلم سے کام لیا، پھر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین نے قبر کے اندر انہیں کس عذاب کے اندر گرفتار کیا. تو سب سے پہلے وہ روایات سماعت فرمائیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے کی ترغیب دی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا. یعنی جو شخص ظالم ہوگا تو یہ ظلم کرنا اس کے لیے قیامت کے دن اندھیری ہوگی. یہ مشکات شریف کی روایت ہے. اس کے حاشیے میں آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا حاشیہ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ نے اللمعات کے اندر اس کا تذکرہ یوں کیا کہ حدیث مبارکہ میں یہاں ظلم کو ظلمات کیوں کہا گیا، یعنی یہ ظلم قیامت کے دن کیوں اندھیرا ہوگا. تو اب فرماتے ہیں کما ان العمل الصالح سبب لنور یسعى بین ایدی المؤمنین، کہ جیسے قیامت کے دن نیک عمل یہ مسلمانوں کے لیے نور کا سبب ہوگا، یہ مسلمانوں کے آگے آگے چلے گا، مسلمان اس کی روشنی میں آگے چلیں گے. کذالک الظلم سبب للظلمۃ واحاطتها للظالمین، اسی طریقے سے ظلم یہ قیامت کے دن ظالموں کے لیے اور اپنے ظلم کرنے والوں کے لیے اندھیرا ہوگا، اور وہ قیامت کے دن جب چلنے چاہیں گے تو پھر وہ اندھیر ہونے کی وجہ سے اپنی سمت کی طرف چل نہیں سکیں گے. تو خلاصہ کلام یہ کہ جو انسان ظلم کرتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی اس ظلم کا بدلہ اسے یہ دیں گے کہ وہ انتہائی اندھیرے میں ہوگا، انتہائی پریشان ہوگا، اور وہ اپنی سمت کی طرف چل نہیں سکے گا، جہاں کھڑا ہے وہیں رہے گا. پھر فرشتے مار کٹائی کے ذریعے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے. دوسری روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کو ظلم سے باز رہنے کی ترغیب دی ہے اور فرمایا کہ اپنے ظلم کے کام سے باز آ جاؤ، ورنہ جب قیامت کا دن آئے گا پھر معاملہ انتہائی سخت ہو جائے گا. حضرت امیر المؤمنین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم کرے، من عرضہ او شیء، کسی سامان کے معاملے میں، یعنی اس سے کوئی زمین غصب کر لی، اس سے کوئی پیسہ لیا واپس نہیں کر رہا،
فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے چاہیے کہ یہیں پہ معاملہ صاف صاف کر لے، یعنی وہ معاملہ جو ہے وہ اپنے صاف و شفاف کروا لے، اس لیے قبل ان لا یکون دینار ولا درہم، قبل اس کے کہ جو وہ قیامت کا دن آ جائے کہ جہاں نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم ہوں گے۔ ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، اگر قیامت کے دن اس ظالم کے پاس کوئی نیک اعمال ہوں گے تو وہ اس سے لے کے اس مظلوم کو دیے جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اور اگر اس کے پاس نیک اعمال نہیں ہوں گے تو پھر اس کے برے اعمال کو لیا جائے گا، اور اس کے برے اعمال یعنی جس کے اوپر اس نے دنیا میں ظلم کیا ہے اس انسان کے گناہوں کو لے کے اس ظالم کے سر پہ ڈال دیا جائے گا، اور یہ گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ لے کے جہنم کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ظالم کا ظلم قیامت کے دن اسے کتنا رسوا کرے گا کہ یہ انسان جب دنیا میں ظلم کرتا ہے تو اس کی نیکیاں وہ قیامت کے دن دوسرے انسان کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں اس کے پاس نہیں ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، تو پھر اس دوسرے انسان کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر مزید بھی ڈالے جائیں گے، اور یہ اپنے بھی گناہ لے کے اور دوسرے کے گناہوں کا بوجھ بھی لادے ہوئے وہ جہنم کی طرف روانہ ہوگا۔ رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں نقل کیا ہے۔ تیسری روایت میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو دنیا میں تو بڑے نیکوکار تھے، عبادات کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت قیامت کے دن پھر ایسا آئے گا کہ لوگ سمجھیں گے یہ اپنے اعمال کی وجہ سے نیکیوں کے پہاڑ لے کے جنت کی طرف جا رہے ہیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا کہ تھوڑی دیر پہلے جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے جنت کی طرف جا رہے تھے، اب تھوڑی دیر بعد یہ برائیوں کے پہاڑ لے کے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے جنت جانے والے اب جہنم جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما المفلس، صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، صحابہ کرام نے فرمایا کہ غریب ہمارے درمیان وہ شمار ہوتا ہے جس کے پاس کوئی دنیا کا ساز و سامان نہیں ہوتا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا غریب تو وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس بہت سی نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے اور زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن حقوق العباد کے اندر اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، اور کسی کے خون کو بہایا ہوگا، قتل کیا ہوگا ناحق، اور کسی کو مارا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس مظلوم کو قیامت کے دن اس انسان کی نیکیاں دی جائیں گی، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور نیکیاں دی جائیں گی، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، جو تھوڑی دیر پہلے اپنی نیکیوں کی وجہ سے یعنی عبادات کی وجہ سے جنت جا رہا تھا اور حقوق العباد کے معاملے کی وجہ سے پھنس گیا ہے، تو اس کی نیکیاں ساری اہل حقوق کے حوالے کی جائیں گی، اور اگر نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں تو پھر ان کے گناہ اس کے اوپر لادنا شروع کیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے اوپر اتنے ڈالے جائیں گے، ثم طرح فی النار، کہ وہ گناہوں کا بوجھ لے کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کو نقل کیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ دنیا میں ہم اتنی نیکیاں بھی کر لیں، نمازیں بھی پڑھیں، سردی اور گرمی میں مشقت کے ساتھ وضو کر کے ہم نماز بھی ادا کریں، روزے بھی رکھیں، بھوک پیاس برداشت کریں، زکوٰۃ بھی دیں، اپنا مال بھی اپنے پاس سے اللہ کے راستے میں دیں، لیکن پھر بھی حقوق العباد کے معاملے کی وجہ سے اگر کہیں پکڑ ہو گئی تو پھر اللہ رب العالمین کے ہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین اپنے حقوق کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرماتے جب تک بندے سے معافی آپ نے نہیں مانگی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، اس سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کی رقم کو غصب کیا ہے،
کسی سے قرض لیا اور آپ انکار کرتے ہیں کہ میں نے تو قرض لیا ہی نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العالمین وہ اس دنیا کے اندر بھی بدلہ دیتا ہے، اور مرنے کے بعد جو بدلہ ہے وہ انتہائی سخت ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے دنیا میں کسی کی زمین کو غصب کر لیا اور ناجائز طور پہ اس کے زمین پہ قبضہ کر کے اب وہ رہتا ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کی زمین پہ ایک بالشت کے برابر بھی قبضہ کرے، ایک بالشت کتنا ہوتا ہے، چھوٹا سا فاصلہ ہے کہ آپ انگلیاں کھولیں، انگوٹھا کھولیں تو ایک بالشت بن جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی زمین پہ ایک بالشت کے برابر بھی قبضہ کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس جیسی 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گالے میں ڈالے گا، اور یہ ان کا بوجھ لادے ہوئے وہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوائی کے ساتھ پھر رہا ہوگا۔ دیکھیں یہ دنیا 4 دن کی زندگی ہے، اس میں انسان اگر فقر و فاقے کے ساتھ بھی زندگی گزارے تو گزار سکتا ہے، اگر روزانہ مرغ نہ کھائے، چٹنی اور سلاد پہ گزارا کرے تو کر سکتا ہے، سوکھی روٹی کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد اگر انسان نے اس دنیا میں اپنی عیاشی کے لیے دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، مال پہ قبضہ کیا، کسی کے ساتھ مالی معاملات اچھے نہیں رکھے، اور کسی کی غیبت میں لگا رہا، حقوق العباد کے اندر اگر کمزوری دکھائی، تو پھر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پھر کیسا بدلہ دیں گے کہ وہ جانور جو ہیں دنیا کے اندر، جو جانور ہیں جن سے حساب کتاب بھی نہیں، لیکن اللہ قیامت کے دن ان کو بھی زندہ کرے گا۔ اگر دنیا میں کسی جانور نے دوسرے جانور پہ ناحق ظلم کیا ہوگا، اللہ دنیا میں انسانوں کے سامنے، جنات کے سامنے ان جانوروں کو زندہ کر کے ان کا بھی بدلہ پورا کروائے گا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج کے دن حساب کتاب بالکل برابر سرابر ہوگا، اور باریک باریک چیزوں کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اسی بات کا تذکرہ اگلی روایت میں ہے جو کہ میرے اس موضوع کی آخری روایت ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ ضرور بے ضرور حقوق دیے جائیں گے اہل حقوق کو قیامت کے دن، حتیٰ یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، یہاں تک کہ بغیر سینگوں والی بکری کو حق دلایا جائے گا سینگوں والی بکری سے۔ یعنی دنیا میں ایک بکری کے سینگ تھے اور دوسری بکری کے سینگ نہیں تھے، اور اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں ٹکر ماری تھی، اللہ قیامت کے دن دونوں کو زندہ کریں گے، اس کے سینگ اتار کے بغیر سینگ والی بکری کو دیے جائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ دنیا کا اپنا بدلہ یہاں لے لو۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو جو جتنے بھی گنہگار اور کفار ہوں گے، جب وہ اتنا حساب کتاب کی باریکی کو دیکھیں گے، تو پھر سورۃ النبا میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اس معاملے کو دیکھ کے کہیں گے، یا لیتنی کنت ترابا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش آج میں بھی مٹی ہو جاتا۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین ان جانوروں کو حساب کتاب اور ان کے معاملات حل کرنے کے بعد حکم دیں گے، پھر وہ دونوں بکریاں مٹی بن جائیں گی، کفار بھی تمنا کریں گے کاش آج ہم بھی مٹی بن جاتے۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کو نقل کیا ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ کو اس انداز سے نقل کیا، اتقوا الظلم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ ظلم سے بچو، ظلم سے دوری اختیار کرو۔ تو یہ روایات تھیں جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظلم سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ انسان ایک ظلم کرتا ہے اپنی جان پہ، ایک ظلم اپنی جان پہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے، اللہ رب العالمین کے حق کو ادا نہ کرے۔ اس قسم کے ظالموں سے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نفرت کا اظہار کیا کرتے تھے، اور ان سے دور رہنے کا عمل آپ کے عمل سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما مر بالحجر، جب مقام حجر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قوم سمود آباد تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود تھی، جنہیں اللہ رب العالمین نے حضرت صالح علیہ السلام جیسا پیغمبر عطا فرمایا تھا کہ ان کے مطالبے پہ اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پتھر سے اونٹنی کو پیدا فرمایا تھا، لیکن ان تمام کے باوجود انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام پہ ایمان نہ لا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بہترین طریقے سے اپنی گرفت کے مطابق اپنی گرفت میں لیا، اور اپنی شان کے مطابق انہیں عذاب میں مبتلا کیا، انہیں تباہ و برباد کیا۔ بعد میں ان کی بستیاں وہ ویران تھیں،
اور وہ دعوت نظارہ دے رہی تھی ان ظالموں کو جو بعد میں پیدا ہونے والے تھے کہ دیکھو ظلم کا بدلہ ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، تم ان لوگوں کی رہائش گاہ میں مت داخل ہونا، اپنے صحابہ کو منع فرمایا ان لوگوں کی رہائش گاہ میں مت جانا جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، الا ان تکونوا باکین، مگر کبھی گزرنا پڑے تو وہاں سے اللہ کے خوف سے روتے ہوئے گزرو، ان یصیبکم ما اصابہم، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں بھی وہی عذاب پہنچے جو ان لوگوں کو پہنچا تھا۔ ثم قنع رأسہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے سے اپنے سر کو چھپایا اور سر کو جھکایا، واسرع السیر حتی اجتاز الوادی، اور تیز تیز چلنا شروع کیا یہاں تک کہ اس وادی سے آپ گزر گئے۔ متفق علیہ، یہ روایت بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، ظلم کسی بھی طرح کا ہو کہ انسان اپنی جان پہ ظلم کرے، انسان کا اپنی جان پہ ظلم ہے حقوق اللہ کے معاملے میں۔ انسان نماز نہیں پڑھتا، یہ اپنی جان پہ ظلم ہے، روزہ نہیں رکھتا، اپنی جان پہ ظلم ہے، انسان اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، یہ اپنی جان پہ ظلم ہے، اور انسان دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یہ دوسروں پہ بھی ظلم ہے اور اپنی جان پہ بھی ظلم ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے بھی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے مظالم سے باز رہنے کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں جو میری گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کون کون سے ظلم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اپنی جان پہ ظلم کرنا ہے یہ بھی انتہائی پھیل چکا ہے۔ دیکھیں آج امت تقریباً 95% نماز چھوڑ بیٹھی ہے۔ آج مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نظر ہی نہیں آتی، صرف جمعے کے دن نمازی آتے ہیں، وہ بھی صرف 2 فرض پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ امام صاحب عربی خطبہ پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کی آمد شروع ہوتی ہے، اور جیسے ہی سلام پھرتا ہے لوگ مسجد سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان جمعے کے دن صرف 2 رکعت جمعہ پڑھنے کے لیے ہی مسجد کو وقت دیتا ہے، باقی اس کے پاس اللہ کے لیے وقت کوئی نہیں۔ نماز کی تو یہ کیفیت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے حقوق اللہ کے علاوہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں، تو مالی معاملات ہمارے کتنے خراب ہیں کہ ہم لوگوں سے قرضے لے کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، لوگوں سے قرضے لے کے پھر ادائیگی کی فکر ہی نہیں ہوتی، لوگوں سے مالی معاملات کر لیے پھر اس کے بعد صاف صاف انکار کر دیتے ہیں، سفید جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں نے تو اس سے کچھ لیا ہی نہیں۔ اور اس طریقے سے غیبت کرنا یہ ہمارے معاشرے میں کتنا پھیل چکا ہے، تہمت لگانا کتنا پھیل چکا ہے، بدزنی کتنی پھیل چکی ہے۔ 2 بندوں کو آپس میں ہنستا ہوا بات کرتے ہوا دیکھیں، دل میں خیال آ جاتا ہے فوراً کہ شاید یہ میری برائی بیان کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کسی لڑکے اور لڑکی کو ساتھ جاتے ہوئے دیکھیں تو فوراً خیال آ جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی بدکاری کے ارادے سے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں غلط سوچنا انتہائی فروغ پا چکا ہے۔ اس طریقے سے تہمت لگانا یہ بھی انتہائی پھیل چکا ہے۔ چغلی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، کہ جنت میں چغل خور کبھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ معاملات سارے کے سارے ہمارے معاشرے میں ہیں۔ دوسروں کی زمینوں پہ آج ہم قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم دوسرے کی زمینوں پہ قبضہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری اپنی زمین ہے۔ کرائے کا مکان لیا، دوسرے کے مکان پہ کرایہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اب کرایہ بھی نہیں دیتے، اور بیچارے کو اپنے طاقت کے زور سے، اور اگر کوئی عدلیہ میں جاننے والا ہو، ججوں کے اندر کوئی وکلاء میں جان پہچان ہو، پولیس میں کوئی جاننے والا ہو، فوج میں جان پہچان والا ہو، وہاں سے دباؤ ڈال کے اثر رسوخ استعمال کر کے اس بیچارے مظلوم انسان کو تنگ کیا جاتا ہے کہ یا تو اپنا گھر چھوڑ دے، یا اپنا گھر نہیں چھوڑتا پھر جان سے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا کی عدالتیں، ان ججوں نے بھی ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، ان وکلاء نے بھی ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عدالت وہ رب کے پاس ہوئے، وہ رب العالمین جب اپنی عدالت لگائے گا وہاں کسی پہ ظلم نہیں ہونے دے گا۔ دنیا کے جتنے بھی ظالم ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین فرشتوں سے حکم کریں گے ان کو باندھ کے سر کے بالوں سے پکڑ کے میرے سامنے پیش کیا جائے، پھر وہ ظالم وہاں پر بھی نہیں مار سکیں گے۔ دنیا کی 4 دن کی زندگی عیاشی میں گزر جائے شاید، لیکن وہ بھی سکون سے نہیں گزرا کرتی۔ رب کا قانون ہے کہ رب ظالم کو کبھی دنیا میں چین و سکون کی توفیق نہیں دیتے۔ رب العالمین ظالم کو ایسے پکڑتے ہیں، یا تو اس کی اولاد میں اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے بدلہ نکل جاتا ہے، اس کی بیوی کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، رب العالمین اس کے بچوں کو معذور بنا دیتے ہیں، پاگل دیوانہ بنا دیتے ہیں،
یا خود اس کی ذات کو ہی اللہ رب العالمین مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جس مال کے کمانے کے لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لیا، ظلم کا سہارا لیا، اللہ اس کی نظروں کے سامنے، اس کی دنیا میں ہی، اس کی زندگی میں ہی اس مال کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اچانک ایک آفت آتی ہے اور وہ سارے کا سارا مال یا تو سیلاب کی نظر ہو جاتا ہے، یا کہیں آگ لگتی ہے، سارا مال جل کے راکھ ہو جاتا ہے، یا یہ انسان بسا اوقات پاگل دیوانہ ہو جاتا ہے اور خود ہی اپنے مال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ان تمام صورتوں سے جو ہمارے معاشرے میں آج ظلم کی ہیں، انسان کوشش یہ کرے کہ ان سے بچا جائے۔ میں آپ کے سامنے آخر میں 2-3 واقعات عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں ظلم کا معاملہ کیا، اللہ رب العالمین نے انہیں گرفت میں لیا ہے۔ حالانکہ یہ جو واقعات میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس میں معمولی چیزیں غصب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ پھر کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کئی ایکڑ لوگوں کی زمینیں قبضہ کر کے بیٹھے ہیں؟ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو بہنوں کو میراث میں حق نہیں دیتے؟ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی بیویوں کو مہر ادا نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگوں کے کرائے کے مکانوں پہ قبضہ کر کے کئی سالوں سے مالک بن کے بیٹھے ہیں؟ اللہ رب العالمین پھر انہیں کیسی گرفت میں لے گا؟ ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بہت بڑے عالم دین ہیں علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی سن 748 ہجری، ان کی کتاب الکبائر، اس میں باب الغصب کے تحت ایک واقعہ نقل کیا کہ جو لوگ دنیا میں دوسروں کا مال چھین کے ناجائز طریقے سے اپنے پاس رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک واقعہ یہ نقل کیا اس میں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اس نے بڑی بری حالت میں اسے دیکھا اور اس سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کی بری حالت کیوں ہے اور کتنے عرصے سے آپ اس عذاب میں گرفتار ہیں؟ اس شخص نے پہلے واقعہ سنایا، کہا واقعہ یہ ہے کہ میں دنیا میں جب ہوتا تھا تو میرا محنت اور میری مزدوری یہ ہوتی تھی کہ میں لوگوں کی لکڑیاں اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا کرتا تھا، اور پھر اس کے بدلے میں جو مجھے مزدوری اور اجرت ملتی تھی اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں لکڑیوں کا بوجھ سر پہ لادے ہوئے اپنے کندھے پہ رکھے ہوئے جس گھر کی طرف لے جانا تھا لے جا رہا تھا کہ راستے میں میری دانتوں میں تھوڑی خارش ہوئی۔ میں نے اس لکڑی کا ایک تنکا نکالا اور وہ تنکا نکال کے میں نے اپنے دانتوں میں مارا اور پھر اس کے بعد تنکے کو پھینک دیا۔ جیسے انسان معمولی طور پہ کوئی تنکا اٹھا کے زمین سے، کسی کی زمین سے یا نیچے پڑا ہوا اپنے دانتوں میں استعمال کر کے پھر پھینک دیتا ہے عموماً، فرماتے ہیں جب وہ تنکا میں نے پھینکا ہے، آج اس تنکے کی وجہ سے رب العالمین نے مجھے یہاں قبر میں پکڑ لیا ہے اور 70 سال سے میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھ سے یہ سوال فرشتے کرتے ہیں کہ تم نے اس مالک کا تنکا بغیر اجازت سے لکڑیوں سے کیوں توڑا، اور جب توڑا تھا تو توڑ کے تم نے پھینکا کیوں، اسے واپس لکڑیوں میں کیوں نہیں رکھا؟ تو اندازہ لگائیں کہ ایک معمولی تنکے کی وجہ سے یہ 70 سال سے عذاب میں گرفتار ہے۔ تو جو لوگ اتنی بڑی بڑی زمینیں قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کے پیسے لے کے پھر واپس ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن کیا معاملہ فرمائیں گے؟ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ابھی موت کا جھٹکا آ سکتا ہے، لوگ بیٹھے بیٹھے بھی انتقال کر رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے لوگوں کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایسے واقعات بھی سننے میں آئے اور دیکھنے میں آئے کہ چائے پی رہے تھے، چائے آدھی پی ہے اور آدھی باقی ہے، لیکن انسان انتقال کر گیا۔ رات کو سوئے، صبح اٹھے تو جنازہ تھا، صبح انسان کی آنکھ نہ کھل سکی۔ گھر سے نکلے خوش و خرم گئے تھے، راستے میں سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ گھر سے نکلے نوکری کرنے کے لیے، شام کو آئے تو جنازہ آیا تھا، میت آئی تھی، انسان کا جسم صحیح سلامت نہ آیا۔ تو یاد رکھیں یہ زندگی کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ تو لہٰذا اچھے لوگ وہ ہیں، کامیاب لوگ وہ ہیں، عقل مند لوگ وہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہا۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور بے وقوف انسان وہ ہے جس نے اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا کے رکھا اور پھر اللہ سے خواہ مخواہ امیدیں لگاتا رہا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید بھی تو ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ضرور ہے، لیکن وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متین بھی تو ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے بڑی سخت گرفت میں پکڑتا ہے۔ تو رب العالمین سے ڈرنا چاہیے ایسے ظالموں کو
کہ جو دنیا میں لوگوں کے سکون کو خراب کر دیتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اس کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، کہ بچے یتیم ہوئے اب وہ چچا ہیں تو نام کے چچا، لیکن زندگی میں ہی اپنے بھائی کی اولاد کو تکلیف دینا شروع کر دی، ان بیچاروں پہ معصوموں پہ ظلم شروع کر دیا اور ان کے مال پہ قبضہ کر کے ناجائز طریقے سے بیٹھ گئے، ان کی بچیوں پہ ظلم شروع کر دیا، ایسی جگہ پہ ناجائز جگہوں پہ رشتے شروع کر دیے جہاں سے اپنے مالی فائدے وہ سمیٹ رہے تھے، بچیوں کا کوئی خیر خواہ نہیں بلکہ اپنے مالی فائدوں کے لیے ایسے بدماشوں کو عیاشوں کو وہ رشتے دے دیے، اور پھر لوگوں کے سامنے خیر خواہی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ان یتیم بچوں کے لیے تو بڑی نیکی کی ہے۔ یہ اپنے پیٹ پالنے کا سوچتے ہیں۔ ظالم انسان ہمیشہ اپنی ذات کا سوچتا ہے، اس کے سامنے دوسرا انسان اگر بھوکا پیاسا مر رہا ہو اسے فکر نہیں ہوتی، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ رب کی عدالت بڑی سنگین ہے، وہاں بڑا باریک معاملات کو پیسا جاتا ہے، وہاں بڑی باریکی سے گزرنا پڑے گا، اور ظالموں کے لیے وہاں کوئی جگہ پھر نہیں ہوگی۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں عقل مند لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی اچھے انداز سے گزارتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں کتنی فکر ہوتی ہے حقوق کی ادائیگی کی اور معاملات کی ادائیگی کی، کہ وہ ذرا سی چیزوں میں بھی فکر مندی کرتے ہیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ متوفہ سن 241 ہجری ہیں۔ اس طریقے سے ایک واقعہ ان کے بارے میں بھی، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سن 181 میں ان کا انتقال ہوا، ان کے بارے میں واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے بغداد تشریف لے گئے اپنے کسی شاگرد کے پاس، جب واپس آئے تو سامان میں دیکھا کہ ایک قلم شاگرد کی غلطی سے ان کے ساتھ رہ گیا سامان میں، اور وہ قلم ان کے ساتھ مدینہ منورہ تک آ گیا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس قلم کے واپس کرنے کے لیے 3 مہینے کا پیدل سفر کیا، اپنے شاگرد کے پاس پہنچے تو امام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس سفر کی وجہ جب شاگرد نے پوچھی تو حضرت نے جواب دیا کہ یہ قلم واپس کرنے آیا ہوں۔ اور شاگرد نے کہا حضرت یہ تو معمولی سا قلم ہے۔ فرمایا یہ میرے اور تمہارے لیے معمولی قلم ہے، لیکن رب العالمین کی عدالت میں یہ پکڑ کا باعث بن سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں انسان اپنے معاملات کو صاف کر کے چلے، ورنہ قبر کی اندھیری سامنے ہے، قبر کے کیڑے مکوڑے انسان کے سامنے ہیں۔ جو کچھ کہا سنا رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور پھر سب کے بعد آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔